السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ ایک بی بی تھی، وہ ہوٹل چلایا کرتی تھی انگلستان میں، اور اس کا بندہ فوج میں ملازم تھا۔ وہ کبھی کبھار اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی مقدمے کے لیے آتی ہی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بی بی آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میم صاحب یہ جو آپ نے نقاب پہنا ہے یہ تو مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ کے شوہر تو فوج میں تھے، پھر آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ میں متجسس ہو گیا، میں نے کیس کی بات نہ کی، میں نے کہا بی بی پہلے یہ بتا کہ تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو اس عورت نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں بے اولاد تھی، ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، کسی نہ کسی معاملے میں الجھی رہتی تھی۔ میرا ایک نوکر تھا جو 70 سال کا تھا، وہ برتن مانجتا، صفائی کرتا، ہوٹل میں رہتا۔ کچھ دن بعد گزرے تو وہ بابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میم صاحب مجھے 2-3 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے کہا ہو بابا جی آپ تو بوڑھے ہیں، آپ کا تو ایک ہی سہارا تھا، آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور ان کی ایک بہو اور ایک پوتا تھا، وہ چلے گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ 2-3 دن بعد ہم ان کے گاؤں افسوس کرنے کے لیے گئے۔ ہم راستے میں سوچ رہے تھے کہ ان کو کیسے افسوس کریں گے، ان کی تو بڑھاپے کا سہارا ہی چھن گیا۔ لیکن جب ہم وہاں پہ گئے ہم نے ان کو کچھ بولنا ہی کیا تھا کہ وہ بزرگ ہماری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کی رضا۔ ہم نے کہا بابا جی آپ کی کائنات اڈر چکی ہے، ہم آپ کو کیسے تسلی دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، میں اپنی اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، میں نے کوئی پیسوں سے نہیں خریدا تھا، اگر میرے اللہ نے مجھے دیا تھا تو وہ اس کی رحمت تھی، اور اگر میرے اللہ اسے لے گئے ہیں تو وہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ ہم واپس آ گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ 1 ماہ کی چھٹی لے لیں۔ تو بابا جی نے کہا نہیں، میں حلال روزی کمانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وہ 2-3 دن بعد آ گئے اور پھر کام کرنے لگ گئے۔ 2-3 ماہ گزرے تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری بہو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئی۔ میں ایک عیسائی تھی، میں بہت رونے لگ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس بابا جی کا ایک سہارا ان کی بہو اور پوتا تھا، اب بہو بھی فوت ہو گئی ہے تو اب یہ بابا جی کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں گے، یہ کیسے اپنے بڑھاپے کو لے کر چلیں گے؟ وہ بابا جی چلے گئے، ہم پھر ان کے گاؤں افسوس کرنے کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے افسوس کرنے لگے کہ بابا جی بہت دکھ ہوا کہ اب آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ تو اس بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا میرا بیٹا اگر بغیر شادی کے فوت ہو جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ تو میرے اللہ کی رضا ہے اور میں اپنی اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ان کا کوئی 3-4 سال کا پوتا تھا، وہ اس کو ساتھ لے آئے اور ہوٹل میں ہم نے 3ری منزل پر ان کو کمرہ دیا ہوا تھا، وہ وہاں پر رہتے، اپنے پوتے کو اسکول چھوڑ کے آتے، ان کو کھلاتے پلاتے، شام میں میں دیکھتی کہ بچہ ان کی بابا جی کے کمر پہ گھوڑا بنے بیٹھے ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ اس بچے کا پاؤں پھسلا، وہ سیڑھیوں سے گرا، وہ خون سے لت پت تھا۔ بابا جی اسے ایمبولینس میں لے کر جا رہے تھے مگر راستے میں ہی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بابا جی نے اس بچے کو کفن پہنایا اور
قبر کھود کر دفنا دیا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے کہ اب ان کا کیا حال ہوگا۔ ان کے پاس تو صرف ایک ہی سہارا رہ گیا تھا، اب وہ بھی چھن گیا ہے۔ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی، جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نے چلے ڈاواں۔ ہم نے کہا بابا جی آپ تو بکھر گئے ہیں، آپ تو ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ بابا جی کہنے لگے نہیں، میں کیوں ٹوٹوں، میں کیوں پریشان ہوں، میرا اللہ ہے نا میرے ساتھ، وہی میرا رب ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا سہارا ہے، اسی نے مجھے سکون دیا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ اتنے سکون سے کیسے رہتے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے آیا ہے؟ تو اس بابا جی نے کہا کہ تو بھی گنبد خضرا والے کا کلمہ پڑھ لے تو تیرے اندر بھی یہی سکون اور یہی راحت آ جائے گی۔ پھر میں نے اور میرے شوہر نے کلمہ پڑھ لیا اور اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو حضرت علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔